الحمد لله وكفى الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت کریمہ نمبر 18 سورہ الکہف 15واں پارہ. کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے اس کے معانی اور ترجمہ ذکر کیا گیا. دوبارہ بامحاورہ ترجمہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو کا حقیر سا ارادہ ہے، اور آپ انہیں بیدار سمجھیں گے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو بچھائے ہوئے دہلیز پر ہے. اگر آپ انہیں جانکیں تو آپ ان سے بھاگ کر منہ موڑ لیں گے، اور آپ ان سے خوف سے لبریز ہو جائیں. میرے اور آپ کے سمجھنے کی اس آیت کریمہ میں کتنی باتیں ہیں اللہ مالک ہی بہتر جانے. میرے گمان میں ایک بہت ہی بڑی بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی عورت اللہ تعالی سے سچا تعلق قائم کرے تو پھر اللہ اپنے اس تعلق کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس بندے کی نصرت اعانت ایسے کرتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ایک یہ ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، بات کو صرف واضح کرنے کی. کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پہلے سے دل میں گمان ہے کہ اللہ نہ کرے مشکل آئی تو وہ تعاون کرے گا. اب وہ کرے، اس میں اتنا زیادہ تعجب نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس کے بارے میں تعاون ہو کہ یہ کرے گا تو وہ کر دے، خوشی تو ہوگی، لیکن کوئی اتنی زیادہ حیرانگی والی بات اس میں نہ ہو. اگر تعاون وہ کرے جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اور ویسے کرے جو کبھی خیال میں بھی نہ آئے، تو پھر دیکھنے، سننے اور خود اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی. اب یہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آنے والے اصحاب الکہف، اس آیت کریمہ میں پہلے ہم کچھ سن چکے ہیں. یہ نئی باتیں ہیں. اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ وہ بھاگے ہیں اپنا دین بچا کے اس بستی سے جن کی نگاہ میں وہ گردن زدنی تھے، ان سے جانیں بچا کے ایمان کے ساتھ نکلے ہیں. تو اب جب غار میں سوئیں گے اور ان کی دسترس میں ہوں گے تو چھوڑیں گے؟ جو زندوں کو نہیں چھوڑتے وہ مردوں کو، وہ سوئے ہوں کو چھوڑیں گے؟
دشمن میرا آپ کا اللہ ہر دشمن سے بچائے. جو جیتے جاگتے چلتے پھرتے آخری حد تک نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جب اسے معلوم ہو جائے، دیکھے کہ مد مقابل سویا ہوا ہے، تو پھر وہ جاگنے کا انتظار کرے گا. کچھ بس اس کے لیے تو ترنوالا نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا. اب جاگتا رہے وہ بھی ممکن نہیں، گارڈ لائے وہ بھی ممکن نہیں کہ وہ تو خود چند نوجوان ہیں، بھاگم بھاگ آئے، گارڈ کہاں سے لائے؟ وہ گارڈ ہی ان کا، اور پھر ایک گارڈ چاہیے 24 گھنٹے کے لیے اور ایک مدت کے لیے. اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا کہ انہیں سلا دیا. فضربنا علی آذانہم پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. تھکاوٹ، پریشانی، قلق، اضطراب، نیند آئے، اللہ کی فضل و کرم سے سب سے نجات دے دے. اب سونے کے ساتھ خطرات بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ تو خطرات کا بندوبست عرش والے رب نے خود کر دیا، نیند بھی خود دی اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا کیا. قربان جائے اپنے رب پر. اَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ اور ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عقل فراست اللہ نے کسی کو نہیں دی. بندے کو پہچاننا کہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے بچہ پہچان لیتا ہے، اور یہاں کون نہیں پہچان رہا؟ کتاب کس کو ذرا غور کیجیے، جواب دیجیے. عقل و فراست کی مخلوق میں سے، خالق کے مقابلے نہیں لیکن مخلوق میں سے انتہا کو. ان کی کیفیت یہ ہے، اللہ جانے کہ آپ کو خطاب کرنے کی کیا کیا حکمت ہے. ان میں سے شاید ایک یہ بات کہ آپ بھی اتنی عظیم الشان بصیرت اور بصارت والے، اور اللہ کے نبی عام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو جب سارا بندہ زیادہ طاقتور تو آنکھیں بھی زیادہ طاقتور ہوں گی کم ہوں گی؟ عقل و فہم بھی سب سے زیادہ، اور جسمانی قوت اس میں آنکھیں بھی ہیں وہ بھی سب سے زیادہ. تو وہ سامنے دیکھ کے فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا. آپ سمجھیں گے وہ جاگ رہے ہیں، اور کوئی یہ نہ کہ شاید سچ مچ جاگ رہے ہوں. وَهُمْ رُقُودٌ ہیں، وہ سوئے. اللہ اکبر. یہ اللہ پاک نے آنکھوں پہ جو انقلاب لائے وہ لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ غزوہ بدر میں سورہ آل عمران کی آیت شریفہ نمبر 13 بس مفہوم سن لیجیے. اللہ کریم نے مسلمان جبکہ کم و بیش 313 تھے اور کافر کم و بیش 1000 تھے، 3 گنا سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کافروں کی آنکھوں کو حکم دیا ان 313 کو 313 نہیں دیکھنا، 2000 دیکھنا. ان 313 کو 2000 دیکھنا ہے. 313 اور 2000 میں کیا نسبت ہے؟ 6 گنا سے بھی زیادہ. 6 گنا ہو تو 1878 بنتے، یعنی ایک فوجی کرنا صاحب جی، ایک نہیں دیکھنا. کتنا دیکھنا ہے؟ 1,00,000 مد مقابل کی فوج ہے، اگر آنکھیں کہیں نہیں 6 لاکھ ہیں
تو فوج کا مریل کہتے ہیں یا مرال باقی رہے گا یا پھنس جائے گا؟ اب تو 1 لاکھ آگے وہ بھی بڑی ہے تو 6 لاکھ دیکھ رہے تو ایسے ہی ہوا. اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے ولی اور آپ کے ساتھی انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ کے سب سے بڑے ولی، تو کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ ان کو ایک کوئی کافر نہیں جو سامنے میدان جنگ میں تھے، اور وہ بھی کچی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے پکی نگاہ. مد مقابل جب سامنے آتا ہے دشمن ہو، مسلمان ہو یا کافر، اپنے مد مقابل کو تولے گا یا چھوڑے گا؟ اگر لڑنا ہے تو تولے گا، ایک ایک چیز تولے گا. تو ان کا تول کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1 نہیں، یہ 6 سے بھی اوپر ہے. اور یہاں بھی اللہ کی قدرت اپنے اولیاء کی کس طرح مدد کی کہ دیکھنے والا سویا ہوا سوئے ہوں کو دیکھے وہ جاگ رہے. اور کیا قدرت کا اپنے اولیاء کی مدد کس طرح کی؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب 309 سال کم و بیش رہے تو کیا کیا اللہ نے؟ اگر کوئی بندہ اللہ محفوظ رکھے اور جو بیچارے پھنسے ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو مریض بستر کے ساتھ بیماری کی وجہ سے چمٹ جاتے ہیں ان کے پہلوؤں کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے. اور جو ہیں بیچارے اللہ ان کو شفا دے. اور یہ کتنی دیر رہتے ہیں؟ کچھ ماہ ہی رہتے ہیں، کچھ ماہ میں کام تمام ہو جاتا ہے. اور یہاں 309 سال تو، اور جسم میں بدبو. اچھا وہاں کوئی نرسیں تو نہیں، نہ میل نرس نہ فیمیل نرس، نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں نہ بیوی ہے نہ خاوند ہے. کاف میں کون ہے ان کے ساتھ سوائے رب العالمین؟ تو کیا بندوبست کیا کہ یہ جسم اللہ کو بڑے پیارے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بنا دے. ہم سمجھتے ہیں نہیں، اگر کچھ بننا ہے تو اللہ کو چھوڑو صاحبان، تو پھر بن جائیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا. لعنتی جملے، اگر کاروبار کرنا ہے تو دین کو ایک طرف رکھو، اگر اقتدار لینا ہے تو کوئی بات کچھ کرنا ہے سب سے پہلے دین کو خارج کرو. یہی ہے نا وہ جو -1 کا فارمولہ کہتے ہیں آپ لوگ میڈیا والے، وہ -1 کس پہ چالو کرتے ہیں؟ دین کو نکالو تو سب ٹھیک ہو جائے. یہی نعرہ یہ کچھ اور ہے؟ جواب دیجئے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر شعبہ زندگی سے -1 کیا ہے؟ دین. اور نتیجہ کیا ہے؟ وہی ہے جو ہے، اور آنے والا نتیجہ اللہ نہ کرے اس سے بھی برا ہے. جب دین کو ہی نکال دیا تو نتیجہ اچھا کدھر سے آئے گا؟ تو دیکھیے یہاں دین کا نتیجہ، یہ کچی بات ہے پکی ہے، اور صرف ان کے ساتھ ہی آج بھی ہو سکتی ہے. مائنس دین سے اچھا نتیجہ نہ نکلے گا، پلس دین سے، بلکہ دین ہی دین سے نتیجہ شاندار نکلے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. نہ جسم میں بدبو آئے، نہ مٹی کھا جائے، نہ گل سٹ جائیں. اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے تو دیکھنے والا اب دیکھا تو اس طرح لیٹے ہیں، پھر آئے تو کروٹ بدلی ہوئی ہے تو کیا سمجھے گا؟ مدہوش پڑے ہیں، غافل پڑے ہیں. اور کیا فرمایا رب العالمین نے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا
اپنے دونوں بازو کو پھیلائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا ہے۔ یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ چوکی، وہ زندہ ہے، کتے کی بات ہے کہ کتا بھی چوکیداری کر رہا ہے، چیر پھاڑ کھائے گا۔ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، جس سے چاہے جو چاہے کام لے۔ اس کے بعد لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اور اللہ پاک نے اس سارے ماحول میں کتنی دہشت رکھی کہ اگر آپ جیسا کوئی شجاع ہے، آپ ایسا کوئی بہادر تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب لڑائی شدید ہوتی تو ہم پسند کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو کے لڑائی کریں۔ کرنل صاحب جی، لڑائی میں لوگ کس کے ساتھ ہونا پسند کرتے ہیں؟ سب سے دلیر کے ساتھ یا بزدل کے ساتھ؟ تو جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کوشش کرتے نبی پاک سب کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ سب سے بہادر تھے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ بھی انہیں دیکھیں تو کیا کریں؟ پھر جائیں؟ نہیں، لولیت منہم فرارا، دوڑ کے بھاگ جائیں، پشت پھیرو بھاگ جائیں۔ اگر ان پر اس ماحول کی دہشت اس قدر تھی تو باقی کس باغ کی موی؟ اور اللہ پاک نے مزید بیان کیا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ ان سے خوف سے ڈرتے ہیں تھوڑا سا؟ نہیں، اتنا ڈریں کہ ان کے رعب کی وجہ سے آپ لبریز ہو جائیں۔ حضرات، اللہ کے لیے میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالی کے غلام بننے سے، اللہ کا ولی غلامی سے ہے، نہ لٹوں سے ہے، نہ لمبے بالوں سے ہے، نہ چوگوں سے ہے، نہ بڑی ٹوپی سے اور نہ ڈگریوں سے ہے۔ اللہ کا ولی بننے سے اللہ کی نصرت آتی ہے، اور جب اللہ کی نصرت آ جائے تو ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی نصرت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آئیے آخر میں ایک آیت شریفہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اور اسی پر آج کے سبق کو اللہ کی توفیق سے ختم کریں۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 160۔ اور امام بخاری کی سیرت میں علماء نے لکھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو اس آیت کی تلاوت بہت کرتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں۔ لا نفی کا غالب نکرہ، لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالی کی مدد کے بعد تم پر غالب آ سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، اپنی غلامی اختیار کرنے کی ایسی توفیق دیں کہ اپنا ولی بنا دے۔ اللہ اپنی مدد دے دے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا میں کسی کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس دنیا میں دین کے ساتھ اتنا مالا مال کر دے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔
اور اگر اللہ کے غلام نہ بنے تو جگہ جگہ ذلت ہے. اور یہ بات سمجھنے کی کوئی لمبے فلسفہ کی ضرورت ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے. اے اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے سمجھنے سمجھانے نیتوں کی غلطی معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.